ذرا عظمیٰ صاحبہ آپ سے شروع کر لیتا ہوں سارے معاملے کو. آپ جی ٹی روڈ پہ کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, آپ کی سٹرگل ہے, اس کے بعد آپ نے باتیں کی, آپ نے لوگوں کے نام لیے اور آپ نے کہا کہ تمام لوگوں کو اپنی حدود میں رہ کے اپنے معاملات کو چلانا ہوگا. آپ کو آمریت کا تانا پڑ رہا ہے, آپ آمر ہیں, آپ سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے, وہ بھی آپ کے 16 مہینے کے اتحادی. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں پیچھے ایک اینکر نے شریف صاحب سے پوچھا تھا کہ آج کل بلاول صاحب بہت آپ پہ پھول برسا رہے ہیں, تو ان کا آگے سے پتہ کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی پھول تو پھر پھول ہی ہوتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ میں تو ایک کارکن ہوں نون لیگ کی, اور ظاہر ہے ہم لوگ اپنی جو گائیڈنس ہے اور اپنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ اپنی سینئر لیڈرشپ سے لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ, چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, حمزہ شہباز ہوں, کوئی ان کی سپیچز میں آپ کو کوئی ذکر نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کا یا بلاول صاحب کا, یا ان کے جو وہ شعلہ زنی کرتے ہیں یا جو شلیاں چھوڑتے ہیں, آپ کو کوئی ذکر نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم لوگ اس کو سیریس لیتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے نہیں. ٹھیک ہے, ان کو اپنی زور آزمائی کر لینے دیں, وہ جو باتیں کرتے ہیں. ان کے والد نے تو ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا بیٹا یہ نمبر گیم ہے, آپ خواب دیکھنے بند کر دیں, فی الحال آپ پی ایم نہیں بن سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا تجربہ اور لے لیں, تھوڑا سا اور سیکھ لیں, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا آگے فیوچر میں آپ کے لیے ہوتا ہے. تو ہم تو اسی میرے خیال میں ہم 90 کی دہائی کی سیاست ہم نے ختم کر دی ہے. ہم فوکسڈ ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو اس بھنور سے نکالنا ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف روز اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں سر جوڑ کے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ آپ روڈ میپ دے جسے ہم جلد از جلد یہ جو کرائسس ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں معیشت کا, اس سے ہم کس طرح سے نکلیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں, پاکستان پھر ترقی کے سفر پہ گامزن ہو, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا, لیکن انشاءاللہ تعالی 27 جنوری کو آپ دیکھیں گے ہمارے منشور کی لانچ ہے, اور اس میں پورے خد و خال ہیں, ڈیٹیل ہے کس طرح سے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے اب چلنا ہے. پیپلز پارٹی کہہ تو بہت رہی ہے کہ ہم نے منشور دے دیا, لیکن وہ میں اس دن ایک اینکر کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی جی کوئی انہوں نے ڈیٹیل کچھ کسی قسم کی نہیں دی, صرف 10 پوائنٹ دے دیے, دیٹس اٹ, آگے پیچھے ڈیٹیل کوئی نہیں ہے. کہہ دیا ہے کہ جی وہ جی ہم انہوں نے تو یہ 10 کارڈ پوائنٹ دے وہ دیا, آپ کا کارڈ تو یہ 1 پوائنٹ کارڈ. بھی نہیں آیا عظمیٰ صاحبہ, یہ بھی تو مسئلہ ہے. نہیں, ہمارے تو 9 پوائنٹ ایجنڈا تو 21 اکتوبر کو ہی آ گئے تھے. ہوں ٹھیک ہے, وہ آپ کو میں اگر کہیں تو دہرا دیتی ہوں. اس میں یہ تھا کس طرح سے ہم نے اخراجات کم کرنے ہیں, کس طرح سے ہم نے ریفارمز کرنے ہیں, ایگریکلچر میں ایمرجنسی کس طرح سے ہم نے ڈکلیئر کرنی ہے, ہم نے جو خسارے میں جا رہے ہیں ہمارے پرائیویٹ ادارے ان کو کس طرح سے ہم نے بحال کرنا ہے, خواتین کو اور نوجوانوں کو کس طرح سے امپاور کر. بہت ساری باتیں اس میں تھیں جو میاں صاحب نے, انہوں نے کہا تھا میں اپنے 40 سال کے تجربے کا نچوڑ لے کے آیا ہوں. اتنے تجربہ کار میرے خیال میں سیاستدان پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو ان کا تجربہ ہے. تو میرے خیال میں اب بلومبرگ کا آپ نے خود ہی حوالہ دیا تھا, بلومبرگ کی ابھی جو لیٹسٹ جو آپ رپورٹ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے جو بہتر طریقے سے معیشت چلائی پاکستان کی وہ نواز شریف کی حکومت نے چلائی, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی صرف انہی کے پاس ہمارے یہ جو معیشت کے جو اس وقت گھنونے ہمارے چیلنجز ہیں, صرف انہی کے پاس اس کے سلوشن ہے کس طرح سے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانا ہے.